اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، منتظرین امام مہدی علیہ السلام چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت جلد از جلد نصیب کرے، آمین۔ معزز مومنین مومنات، معذرت چاہتی ہوں آپ سے کہ آج صبح بھی ہم نے ولادت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے ہماری آڈیو نہیں آ رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے پھر ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو آج دوبارہ اس وقت دوبارہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ کہ تاریخ بدل چکی ہے لیکن یہ جشن امام رضا علیہ السلام کے ایام ہیں، تو بالکل آج بھی خوشی کا دن ہے، وہی تاریخ ہے۔ مولا کا روضہ آج بھی سجا ہوا ہے اور امام علیہ السلام کے روضے پر زائرین کا بہت بڑا ایک ہجوم ہے، ایک لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ بس دعا ہے مولا سے کہ مولا جلد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ روضہ پاک کھول دے اور ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم امام علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، کیونکہ امام علیہ السلام کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ایک حصہ مدفون کیا جائے گا خراسان میں، اور تم لوگ جو غم و انبوہ میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، وہ شخص جائے اور میرے اس لخت جگر کی زیارت کرے تو رب العزت اس کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں، دکھ و درد دور کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی تاکید ہے رسول خدا کی طرف سے کہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے جاؤ۔ اور امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو دوری کے باوجود سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہماری زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو 3 موقعوں پر میں ان سے ضامن ہوں ملاقات کرنے کا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو ضامین آہوں ہے، جو ہر سفر بحر و بر میں ہر مسافر کے ضامن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ان کی ضمانت میں دے دیتا ہے، وہ مولا فرما رہے ہیں 3 موقعوں پر میں اپنے ہر زائر کی مدد کے لیے آؤں گا۔ سب سے پہلے جب ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، جب انہیں پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا، اور جب میزان کا وقت ہوگا۔ ہر زائر کے پاس امام علیہ السلام آنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ امام کی زیارت کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آیت اللہ دست غیب صاحب کی کتاب داستانہ شگفت میں یہ واقعہ درج ہے اور کسی عالم دین سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک بزرگ ہیں جو تقریباً ہر سال امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی کافی حد تک معذور ہو چکے تھے، ان کی پوری ریش سفید ہو چکی تھی، ان کے بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، اور وہ پھر بھی امام کی زیارت کے لیے اسی طرح خضوع و خشوع سے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے جا کے ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں جبکہ آپ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں؟ تو وہ مسکرا کے مجھے کہتے ہیں کہ ہاں، یہ آج سے نہیں، تقریباً 30-35 سال سے میں امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے اسی طرح آتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عراقی ہوں اور میں کربلا شہر میں رہتا ہوں۔ بڑی حیرت سے میں نے پوچھا، عالم دین کہتے ہیں میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ مولا حسین علیہ السلام کے شہر میں رہتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے آتے ہیں؟ تو کہتا ہے ہاں، جب میں جوان تھا اور پہلی بار امام کی زیارت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے چھوڑنے کے لیے میرے 2 دوست بھی آئے۔ ان کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا زیارت کے لیے، لیکن ان کے کچھ مسائل تھے، کچھ معاشی، کچھ گھریلو پریشانیاں تھیں۔ جب میرے دوست مجھے رخصت کر چکے تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام عرض کرنا اور دعا کرنا کہ مولا ہمیں بھی جلد بلائے۔ بہرحال میں سفر کی صعوبتیں طے کرتا ہوا جب حرم پاک میں پہنچا، بہت تھکا ہوا تھا، میں نے اذن دخول پڑھا، زیارت پڑھی، اور اس کے بعد مولا کے حرم کی زری کی زیارت کی، اور پھر میں آ کے صحن حرم میں سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا، میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا صحن امام رضا علیہ السلام زائرین سے بھرا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے ہر زائر کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کچھ عطا کر رہے ہیں۔
چاہے وہ زائر چھوٹا بچہ ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، خاتون ہے، مرد ہے۔ میں حیران تھا کہ مولا کے حرم میں اتنے زیادہ خدام ہیں، لیکن امام علیہ السلام یہ کام خود فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب میری باری آئی، امام میرے قریب آئے اور مجھے جھک کر کچھ ادا کیا، میں احتراماً کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا کہ مولا آپ یہ کام خود فرما رہے ہیں جبکہ آپ کے حرم میں اتنے زیادہ خدام ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں، یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب لوگ میرے لیے آئے ہیں، میری محبت میں آئے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے مجھے 3 پرچیاں عطا کی۔ تو میں نے کہا مولا میں تو اکیلا تنہا آیا ہوں، آپ نے مجھے 3 عدد تحفے عطا فرمائے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں، ایک تو تمہارا ہے اور 2 تمہارے ان دوستوں کا ہے جنہوں نے ہمیں سلام بھجوائے ہیں اور دعا کے لیے التماس کی ہے۔ میں نے جب ان کو کھول کے پڑھا، اس میں سے ہر پرچی میں یہ لکھا تھا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کی طرف سے تم لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور دوزخ سے آزادی کا یہ پروانہ ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے اپنے ہر زائر کو یہ تحفہ عطا کیا، اور ان کو بھی عطا کیا کہ جو کسی وجہ سے زیارت تک نہیں پہنچ سکے مشہد تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ان کے دل میں تڑپ ہے زیارت کی، اور انہوں نے مولا کو سلام بھجوائے ہیں۔ یہ مولا کا خاص کرم اور الطاف ہوتا ہے اپنے زائرین کے لیے۔ یہ واقعہ آیت اللہ سید حسین سبزواری بتاتے ہیں، اور وہ بہت طویل عرصے تک امام کے روضے پہ کلید بردار، یعنی ان کے پاس چابیاں ہوتی تھی امام کے روضے کی، اور وہاں پہ وہ باجماعت نماز کی امامت بھی کرواتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کوئی مخصوص دن تھا اور لوگوں کا بہت ہجوم تھا، بہت رش تھا، اور نماز جماعت کا وقت ہو گیا۔ میں حرم سے نکلا اور مجھے پہنچنا تھا وہاں جہاں مجھے جماعت پڑھانی تھی، لیکن لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا اور میں ان کو ہٹانا چاہتا تھا، وہ آگے سے ہٹتے نہیں تھے، یہاں تک کہ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا اور میں نے تھوڑا ہاتھوں سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی، اور میں پہنچا، نماز جماعت پڑھائی، نماز جماعت پڑھ کر جب میں گھر آیا اور میں سو گیا تو خواب میں مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے مولا کو سلام عرض کیا، مولا نے کچھ سرد مہری سے مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے ہمارے زائرین کو تکلیف دی ہے، ہمارے زائرین پر غصہ کیا ہے، ان کو ہاتھوں سے دھکا دے کر ہٹایا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا مولا کیا میں اس قابل نہیں رہا کہ میں آپ کے روضے میں نماز پڑھوں؟ فرماتے ہیں نہیں، تم اس قابل ہو، جبھی ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، لیکن زائرین کا احترام کیا کرو۔ یعنی امام کو یہ منظور نہیں کہ میرے زائرین کو کوئی ہاتھوں سے بھی ہٹائے، ہر زائر کو احترام دینا ہے، اور ہر زائر نے دوسرے زائر کا احترام کرنا ہے، یہ امام کا حکم ہے۔ یہ فقط حکم ان زائرین کے لیے نہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ منتظمین روضہ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے گنبد پاک پر اتنے زیادہ کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں کہ بہت زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ گنبد پر کبوتر نہ بیٹھیں آ کر۔ ابھی وہ میٹنگ میں یہ باتیں اور طے کر رہے تھے کہ کیا طریقہ اپنایا جائے، تو ایک مرتبہ ان میں سے ایک متقی منتظمین کہتے ہیں کہ منتظم اعلیٰ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، اور امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تم ان پرندوں کو یہاں سے نہ ہٹاؤ، کیونکہ یہ بہت دور دراز کے علاقوں سے اڑتے ہوئے ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے صبح اٹھا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، اس رات کے بعد سے کوئی بھی کبوتر آج تک امام رضا علیہ السلام کی گنبد پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ گنبد کے سامنے باب شفا ہے، جہاں پر باب شفا کے پانی سے لوگ بھرتے ہیں، اس پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے صحن حرم میں، وہ تمام کبوتر اس پہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے انہیں حکم دے دیا کہ تم اس گنبد پہ نہ بیٹھا کرو، منتظمین کو مشکلات ہوتی ہیں، اور ان پرندوں نے یہ مولا کے حکم کو اس طرح تعمیل کی کہ آج تک اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی کبوتر جا کے امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر بیٹھا ہو۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو انسان زائرین جاتے ہیں، جو جنات زائرین جاتے ہیں، نہ صرف ان کے عزت و احترام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، بلکہ آنے والے پرندوں تک کا بھی مولا احترام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام علیہ السلام کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ ان کو بھی دوبارہ زیارت کروائے، اور جو ابھی تک نہیں گئے مولا ان سب کو اپنی زیارت پہ جلد بلائے۔ اور ہم مولا کو واسطہ دیتے ہیں ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ بنت موسیٰ کاظم معصومہ قم کا،
کہ مولا ہم سب کو بار بار اپنے روضے کی زیارت نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مددي